اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء ونعسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں زمین آسمانوں اور زمین کے بادشاہت کی طرف اور اس کی طرف جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ کوئی چیز بھی ہو؟ ممکن ہے کہ ان کا موت کا وقت قریب ہو چکا ہو، تو قرآن کے بعد کس چیز پر وہ ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں سرگردان رہتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ جو جھوٹے لوگ ہیں، یعنی آیات کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، منکر قرآن ہیں، منکر رسول ہیں اور منکر آخرت ہیں، ان کو ہم نے مہلت دے رکھی ہے اور تدبیر ان کو پکڑے گی بڑی مضبوط۔ پھر فرمایا کہ ان کی عقل نہیں ہے، یہ غور نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حکمتوں سے بھری ہوئی ہے اور یہ کہتے ہیں مجنون ہیں، غور فکر نہیں کرتے۔ اگر اپنی عقل استعمال کریں تو ان کو واضح ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عقل والا تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اب اس آیت میں مزید انہی کو متوجہ کیا جا رہا ہے جو آخرت اور قرآن کا انکار کرنے والے ہیں۔ فرمایا یہ غور فکر نہیں کرتے زمین و آسمان کی اس بادشاہت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں۔ ایک شعر ہے عربی کا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہے، کوئی بھی غور فکر کرے تو اس کو چھوٹی چھوٹی چیز میں اللہ کی قدرتیں واضح معلوم ہوں گی۔ تو فرمایا کہ فی ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی اس بادشاہت پر غور نہیں کرتے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے انسان اپنے دیکھی ہوئی چیزوں میں غور کر لے جو آسمان میں اس کو نظر آ رہی ہیں، یہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، تو فضا، خلا، ہوا ہے، آخر اس کو ترتیب سے چلانے والی کوئی ذات تو ہے۔ جو سورج جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی بھی دائیں بائیں نہیں ہوا، تاخیر نہیں ہوا، اور ہم سن رہے ہیں کہ ابتدا ہی سے ایسے آ رہا ہے۔ چاند کو ہم اسی طرح دیکھ رہے ہیں، ستاروں کو بھی اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ بارش کا ایک نظام ہے، کبھی یہ ایک ہی دفعہ ایسا پانی نہیں برسا کہ سراغ ہو جائے زمین میں یا کسی پر پھٹ پڑے یوں بادل، اور ہوا اس ترتیب سے چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے پانی کے نظام کو ایسی ترتیب سے چلا رہا ہے کہ ہر بندے پر پانی پہنچ رہا ہے۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے چھپا رکھے ہیں۔ ہم ڈالتے ہیں ایک بیج جس کا زمین کے ساتھ کوئی بظاہر تعلق نہیں ہے، وہ بیج ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے درخت نکل آتا ہے، نیچے تو ہمیں کوئی خزانہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو یہ کتنا بڑی ذات ہے جو ایک ایک چیز میں ہمارے لیے کیا کچھ کر رہی ہے۔ تو فرمایا زمین آسمان میں غور کریں۔ روایت میں ہے یہ جو معراج کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جب اوپر لے جایا گیا تو میں نے 7ویں آسمان پر، وہاں میں نے کڑک، چمک اور گرج سنی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں آگے گیا تو مجھے ایک جگہ لے جایا گیا، مختلف مناظر دکھائے گئے۔ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کا بہت بڑا پیٹ ہے، بہت بڑے پیٹ ہیں ان لوگوں کے، بطونہم کالبیوت، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کے پیٹ کمروں کے برابر ہیں، اور ان کے اندر سانپ ہیں جو پھر رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟
بتایا گیا کہ یہ جو آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں اور ان کے پیٹ میں وہی سود ہے جو سانپ کی صورت میں گردش کر رہا ہے۔ پھر مجھے آگے لے جایا گیا تو باقی مناظر بھی بیان فرمائے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ پھر جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا آسمان دنیا میں نیچے گرد و غبار ہے اور سیاہی ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے درمیان شیطان ہیں جنہوں نے اندھیرا ڈالا ہوا ہے، یہ آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں نہیں دیکھنے دیتے۔ تو یہ وہی سایہ ہے، وہی اندھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے انسان کو، آنکھیں دی ہیں، انسان غور کر سکتا ہے، لیکن شیطان ہیں جو انسان کو ادھر متوجہ نہیں ہونے دیتے، خواہشات اور طلب کے پیچھے ڈالا ہوا ہے ان کو اس طرح کہ انہی چیزوں میں غور کرنے نہیں دیتا جن چیزوں کو وہ استعمال کر رہے ہیں، جن چیزوں کو وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ غور فکر نہیں کرتے۔ وما خلق اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز بھی پیدا فرمائی ہے اسی میں غور کر لیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں نظر آئیں گی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی۔ وَأَنَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، ممکن ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو، اب یہ ادھر متوجہ نہیں ہو رہے اور قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جھٹلا رہے ہیں، نبوت کو جھٹلا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کس چیز کا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جس کو لے کر یہ ہدایت پر آئیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارا کچھ دے دیا ہے جو انسان کی کسی طرح بھی کہیں بھی ہو تو اس کی رہنمائی کے لیے وہ کافی ہے، اس کو مزید کسی اور دین سے کسی اور قوم سے کوئی طریقہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کامیاب طریقے اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے ہیں۔ تو فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے بعد کون سی چیز ہے جس پر پھر یہ ایمان رکھیں گے؟ یا اس ضمیر کا مرجع حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کس شخصیت کا انتظار کر رہے ہیں جن کی باتوں پر یہ یقین کریں گے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، فرمایا جس کو اللہ گمراہ کر دے فَلَا هَادِيَ لَهُ، اس کو کوئی رہنمائی نہیں دے سکتا۔ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ گمراہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ کر اس کو گناہوں میں ڈال دیتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سارا نظام ہدایت کا چلایا ہے، اس کو عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے واقعات رونما فرماتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے کانوں تک پہنچتا ہے، آخرت کے مناظر پہنچتے ہیں۔ جب اس سے وہ نہیں لیتا سبق، پھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں، اب اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جب انسان اپنی حالت پر آتا ہے تو پھر شیطان اور نفس دو دشمن ہیں جو اس کو ورغلا کے لے جاتے ہیں، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ پھر اس کی رہنمائی نہیں فرماتے۔ یہ پھر آگے فرمایا وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو پھر چھوڑ دیتا ہے، اپنی سرکشی میں سرگردان رہتے ہیں، ان کو پھر عقل ہی نہیں آتی، نہ ہوش آتا ہے نہ سکون آتا ہے، یہ ایسے بھنور میں پھنستے ہیں کہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتے۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں ہم یہاں سے نکل جائیں، پھر پکے نمازی بن جائیں گے، پھر ہم حلال کمائیں گے، حرام کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن ایسے پھنسے ہوتے ہیں کہ نکل نہیں سکتے۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، ہر لمحہ ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، اور ہر لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور کر سکتے ہیں۔ ہر لمحہ ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی لمحہ آ جائے، اور اس بات کا بھی ڈر رہنا چاہیے کہ اگر ہم صحیح راستے سے ہٹے تو کیا پتہ کہ واپس آ سکتے ہیں یا نہیں، ایسے پھنسیں کہ واپس نہ آ سکیں، اسی پر موت آ جائے، کیا بنے گا پھر آخرت میں؟ اللہ تعالی ہم سب کو فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون۔
اولم ینظروا کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں فی ملکوت السماوات آسمانوں کے اس بادشاہت میں، والارض اور زمین کی بادشاہت میں، وما خلق اللہ اور اس چیز میں غور نہیں کرتے جس کو اللہ نے بنایا، من شیء وہ کوئی چیز بھی ہو، وان عسا ممکن ہے، ان یکون کہ ہو، قد اقترب ان کے قریب، اجلہم ان کے موت کا وقت، فبأی حدیث کس بات پر، بعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد یا قرآن کے بعد، یؤمنون یہ ایمان لائیں گے، ومن یضلل اللہ جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلا ہادی لہ اس کا کوئی رہنما نہیں، ویذرہم اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، فی طغیانہم کہ وہ اپنی سرکشی میں، یعمہون سرگردان رہتے ہیں۔